ویلکم بیک. ان فوکس ہیں احمد حسن العربی, سینئر تجزیہ نگار ہیں, سسٹم کو بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں اور بات کریں گے کہ جو انفارمیشن وارفیئر ہے, یعنی جس کو ہم کہتے ہیں کہ بیانیہ جو عمران خان کا ہے, جو اس کے لیے بتایا گیا کہ وہ سوشل میڈیا ان کے باہر سے آپریٹ ہوتے ہیں, تو اس کے لیے احمد حسن صاحب حکومت کے ایکشنز جو اب ہمیں نظر آئیں گے وہ ظاہر ہے واضح طور پر سمجھ میں آئے گا کہ تحریک انصاف کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے. ایک تو ملاقاتوں پر پابندی لگائی گئی ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ جس طرح کا کل گھن گھرج ہمیں سنائی دی ہے, اس کے بعد حکومت کسی اور قسم کے ایکشنز بھی لے گی؟ جی بہت شکریہ. دیکھیں, جو کل کی جو پریس کانفرنس تھی اس میں وہ ایکشن اینڈ ریئیکشن والا جو پرنسپل ہے نیوٹن کا تھرڈ لا آف موشن کہ ایکشن اینڈ ایوری ایکشن ہیز این ایکول اینڈ اپوزٹ ریئیکشن. آپ یہ دیکھیں کہ پچھلے 2 سے 3 سال سے جو پروپیگنڈا حکومتی ریاستی اداروں کے خلاف کیا جا رہا ہے, جس طریقے کی کیمپین رن کی جا رہی ہے, جس طریقے کی کوآرڈینیٹڈ انفارمیشن کیمپین ہے جس میں صرف پاکستان کے اندر یہ سیاسی جماعت نہیں ہے, اس کے ہینڈلرز, ایبیٹرز, سپورٹرز بھارت میں بھی موجود ہیں, پھر ویسٹ کے اندر بھی جو اینٹی پاکستان ایلیمنٹس ہیں وہ ان کے تھرو پروپیگنڈا کوآرڈینیشن کر رہے ہیں. پورا پریس کانفرنس کے اندر ایکسپلین بھی کیا گیا کہ کس طرح پورا انفراسٹرکچر بلڈ کیا گیا انفارمیشن وارفیئر کا پاکستان کے خلاف. ایک ٹویٹ یا ایک پوسٹ ہوتی ہے, اس کو کس طریقے سے انڈیا میں پرولیفریٹ کیا جاتا ہے, پھر کس طریقے سے ان لائنز کو پرو زائونسٹ انٹرنیشنل میڈیا پک کرتا ہے تاکہ پریشر بنایا جا سکے. دیکھیں, ہم 21ویں صدی کے اندر رہ رہے ہیں, 21ویں صدی کی اپنی ریالٹیز, اپنے پرنسپلز ہیں. اس کو ایج آف انفارمیشن کہا جاتا ہے, اور انفارمیشن کی ایج کے اندر انفارمیشن وارفیئر بہت امپورٹنٹ ہے. پورے مڈل ایسٹ کی مثال آپ کے سامنے ہے کہ وہ عرب سپرنگ جس نے پورے مڈل ایسٹ کا نقشہ تبدیل کر کے رکھ دیا, جو تباہی, بربادی, کیوس, انارکی مڈل ایسٹ میں آئی, وہ ایک سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے اوپر وائرل ہونے والی ایک ویڈیو تھی. سیریا کے اندر جو سارا قتل عام, اور اس کے بعد آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ ریاست قائم ہی نہیں ہے اس فارم اور شیپ میں, اس کے پیچھے ایک سوشل میڈیا پوسٹ, ایک مس انفارمیشن تھی. عراق کے اوپر جو پورے کے پورے عراق کو ملیامیٹ کر دیا گیا, اس کے پیچھے ایک فیک نیریٹو تھا کہ عراق میں میس ڈسٹرکشن ہے. سو اسی طرح ہم پورے مڈل ایسٹ کے اندر پڑھتے دیکھتے چلے آئے ہیں, وہی جو لے آؤٹ ہے, وہی فریم ورک, وہی ایک فیک نیوز اور مس انفارمیشن کی کیمپین کی بنیاد پہ پاکستان کے اندر بھی انارکی اور کیوس پھیلانے کی کوشش کی گئی. آج کل پوری دنیا کے اندر انفارمیشن وارفیئر کو ہینڈل کرنے کے بہت سخت طریقے نیشنز اڈاپٹ کر رہی ہیں. چائنا کو آپ دیکھ لیں, رشیا کو دیکھ لیں, امریکہ کو دیکھ لیں. اسی حساب سے پاکستان کو بھی اب ضرورت ہے کہ جو مس انفارمیشن اور ڈس انفارمیشن پروپیگنڈا, بلیک پروپیگنڈا کی کیمپین ریاستی اداروں کے خلاف چل رہی ہے, اس کو اگریسولی ڈیل کیا جائے. اوکے, تو اگریسولی ڈیل کیا جائے تو کیا ڈیل کرنا, جیسے کہ کل جو کچھ پتہ چلا یا آج جو خبریں آ رہی ہیں کہ حکومت, ایک تو دیکھیں ملاقاتوں پر انہوں نے پابندی لگا دی کہ نہ کوئی ملے گا عمران خان سے جیل میں, نہ ان کا بیانیہ باہر آئے گا, لیکن آپ کو لگتا ہے کہ اس سے یہ بیانیہ رک سکتا ہے, جبکہ خود حکومت اور ادارہ کہتا ہے, اور آپ نے بھی کہا کہ ان کے جو سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں وہ باہر سے بیٹھ کر آپریٹ کیے جاتے ہیں, اور آپ جب کہتے ہیں کہ پاکستان کو بھی رشیا, چائنا, امریکہ, مڈل ایسٹ, جس طرح سے ان کے ماڈلز ہیں اس پر جانا ہوگا, تو ہم کیا سمجھیں, اس کا مطلب کیا ہوگا کہ کوئی بھی بات سوشل میڈیا پر نہیں کی جا سکتی؟ کیونکہ دیکھیں حکومت پیکا ایکٹ بھی لا چکی ہے, اس میں بھی ترمیم کر چکی ہے, تو قطعاً تو ہر جگہ حکومت نے اس نظام نے لگائی ہے, اس کے باوجود سوشل میڈیا چل رہا ہے. سو آپ کیا ہوتا دیکھ رہے ہیں اور آپ کیا سمجھتے ہیں ہونا چاہیے؟ دیکھیں, میں آپ کو ایک چھوٹی سی اگزامپل دیتا ہوں. چائنا کے اندر ایک سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے اوپر ہیلتھ ایڈوائزرز ہر بندہ بہت زیادہ دینا شروع ہو گیا, جس کے نتیجے میں بہت زیادہ لوگوں کو جانی اور مالی نقصان ہوا. چائنا نے ریسنٹلی ایک بل پاس کیا ہے کہ سوشل میڈیا کے اوپر صرف سرٹیفائڈ جو ڈاکٹرز ہیں, میڈیکل پروفیشنلز ہیں, وہ ہیلتھ ایڈوائزرز دیا کریں گے. ٹھیک ہے, ایک چھوٹا سا ایک پرنسپل اور ایک لا ہے جس سے انہوں نے اپنے پرابلم کو سالو کیا, انڈیجنس سولوشن ہے. پاکستان کے اندر جو آپ بات کر رہی ہیں کہ یہ جو سوشل میڈیا اکاؤنٹس اور یہ سارا جو پیرافرنیلیا ہے, اور جیل کے اندر آپ نے جو بات کی کہ وہ بیانیہ, اب دیکھیں جیل کا استعمال کیا جا رہا ہے پوری دنیا میں ایک پروپیگنڈا کریٹ کرنے کے لیے. یہی ساری پی ٹی آئی کی لیڈرشپ جو ہے جیل میں جاتی ہے, وہاں سے باہر آ کے یہ کہتے ہیں کہ ہم یہ میسج دے رہے ہیں, جو کہ پی ٹی آئی کے چیئرمین کی طرف سے اس میسج کے اندر کیوس کی طرف انویٹیشن ہوتا ہے, انارکی کی طرف بلایا جاتا ہے. اس میسج کے اندر جو بینڈ ٹیررسٹ آؤٹ فٹ ہے تحریک طالبان پاکستان, اس کے نیریٹو کو اسٹرینتھن کیا جاتا ہے. ہر بات پہ ریاست کو دھمکی دی جاتی ہے. سر وہ تو کیا جاتا ہے, حکومت کے پاس کیا ہے اسے روکنے کے لیے؟ سوال تو اب یہ ہے, یہ تو بتا دیا نا.
میں آپ سے وہی عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیں اس کو پیرالل ملٹی فرنٹس کے اوپر حکومت ڈیل کر سکتی ہے. اس میں آپ نے ایک جو آپ کے اوپر اٹیکس ہو رہے ہیں ڈس انفارمیشن اور مس انفارمیشن کے، ایک تو آپ نے ان کو بھی روکنا ہے، اس کے علاوہ آپ نے لانگ ٹرم پالیسی میکنگ بھی کرنی ہے. آپ نے آنے والے دور کے لیے بھی انفارمیشن وارفیئر یا ڈیموکریسی کی آپ بات کر لیں، ڈیموکریسی وداؤٹ اکاؤنٹیبلٹی از اینارکی. پوری دنیا کے اندر اصول ہیں کہ آپ کوئی خبر سوشل میڈیا پہ دیتے ہیں تو آپ کو اس کے لیے اکاؤنٹیبل ٹھہرایا جاتا ہے. اس کے لیے جمہوریت کا ہونا بھی بہت ضروری ہے، یہ بھی آپ کو علم ہے، جمہوریت کا ہونا ضروری ہے. معذرت کے ساتھ اس وقت تو جو فضا ہے، ہم چھوڑ دیتے ہیں تحریک انصاف کے جو بھی گریونسز ہوں گے، بٹ عمومی طور پر جو فضا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ دس از ایکچوئل ڈیموکریسی ان پاکستان؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ دنیا کی آپ مجھے کسی جمہوریت کا بتا دیں، دنیا کی کسی جمہوریت کا، چاہے آپ انڈیا کے لارجسٹ ڈیموکریسی سو کالڈ کی بات کریں یا امریکہ کی اولڈسٹ ڈیموکریسی کی بات کریں، کہیں پہ اس طرح کے بیانیے بنانے کی اجازت دی جاتی ہے؟ احمد حسن صاحب، یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا، بریک کے بعد ہم اپنی گفتگو جاری رکھیں گے.